درس نمبر 7 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شب عاشور کے حوالے سے بہت سارے اعمال اور بہت سارے سوالات ہیں جو مومنین کے آتے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں کچھ اہم اعمال جو شب عاشور میں ہیں ان کے بارے میں کچھ بتانے بیان کروں گا۔ سب سے جو بڑا عمل ہے شب عاشور میں، اس کو بولتے ہیں احیاء یا شب بیداری۔ شب بیداری کا مطلب ہے پوری رات جاگنا۔ تو شب بیداری کی کیا فضیلت ہے اور کیا اس کا ثواب ہے، میں دو روایتیں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ شب عاشور کی جو عبادت اور احیاء کرنا ہے، خود یہ بیدار رہنا ایک عظیم ترین عبادت ہے۔ لہٰذا جو ہی مغرب کی آپ نماز پڑھیں تو نیت کریں گے کہ میں آج کی رات میں اللہ کی رضا کے لیے شب بیداری کرتا ہوں، قربتاً الی اللہ تبارک و تعالی۔ اس کو بولتے ہیں احیاء، عربی میں احیاء بولتے ہیں، شب بیداری۔ سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے پیغمبر اکرم سے کتاب اقبال الاعمال میں پیغمبر اکرم سے روایت نقل کی ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جو شخص بھی شب عاشور پوری رات جاگتا رہے، گویا اس نے آسمان کے پورے ملائکہ کی، آسمان و زمین کے ملائکہ کی عبادت کے برابر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نام عمل میں لکھے گا۔ اور ایک اور روایت میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ امیر المومنین 3 راتیں کبھی نہیں سوتے تھے، ایک 23 رمضان کی رات، دوسرا عید فطر کی رات، اور تیسرا عید جب وہ 15 شعبان کی رات۔ جبکہ ایک اور روایت میں 3 اور راتوں کا بھی اضافہ آیا ہے، وہ پہلی محرم کی رات اور شب عاشور کی رات، کہ امیر المومنین نے حکم دیا حارث ابن عبداللہ کو کہ اگر تمہارے پاس یہ طاقت ہو تو کبھی بھی ان 6 راتوں میں نہیں سونا، عید فطر کی رات، عید قربان کی رات، پہلی محرم کی رات، شب عاشور کی رات، اول رجب کی رات اور 15 شعبان کی رات، اور جتنا ہو سکے ان راتوں میں کثرت سے دعا کرنا، نماز پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا۔ تو پہلا عمل میں نے عرض کیا کہ شب بیداری ہے اور احیاء ہے۔ دوسرا جو عمل ہے، اس رات میں کچھ مخصوص جو عزاداری کے علاوہ جو اعمال ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ دوسرا 2 نمازیں ہیں جو آج رات کی بہت ہی خاص نمازیں ہیں۔ ایک روایت جو ہے وہ امیر المومنین کی نماز کے حوالے سے ہے کہ امیر المومنین اس رات میں 4 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ نماز امیر المومنین وہ 4 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، اور سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ 2 رکعت کر کے یہ 4 رکعت نماز ہوئی، 200 قل هو اللہ ہو جائیں گے 4 رکعت میں۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جو شخص بھی یہ نماز پڑھے گا شب عاشور میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 50 سالوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور آئندہ 50 سالوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور مثل اعلیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو 10 لاکھ نور کے ممبر عطا کرے گا۔ تو اگر آپ کے نہیں ہوں گے تو آپ کے والدین کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا، آپ کے دادی دادا کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ ایک نماز ہے جو نماز امیر المومنین کی نیت سے شب عاشور میں پڑھنی ہے۔ ایک جو دوسری جو بہت ہی اہم نماز ہے، وہ یہ نماز پوری رات میں کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی نماز ہے، امیر المومنین پڑھتا ہوں شب عاشور میں قربتاً الی اللہ کی نیت کر کے آپ شروع کریں گے، اور 4 رکعت اس طرح سے پڑھیں گے 50 مرتبہ قل هو اللہ کے ساتھ، لیکن ہر مرتبہ میں بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے۔ دوسری جو نماز ہے جو بہت ہی اہم اور افضل ترین نماز ہے اس رات کی، وہ ہے آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں۔ یہ تحفۃ العوام کے اندر بھی موجود ہے، مفاتی کے اندر بھی موجود ہے۔ سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے اقبال الاعمال کے اندر یہ نقل کی ہے، وہ ہے نماز کے آخری حصہ میں، مثلا اگر فرض کریں اذان صبح ہوتی ہے مثلا 4:30 بجے، مثال دیتا ہوں، تو اب شروع کر لیں 3:45 بجے، تو تقریباً آدھا گھنٹہ اس میں لگ جاتا ہے اس نماز میں۔ تو مثلا 4:45 بجے آپ شروع کر دیں، 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس کی نیت کرنی ہے نماز شب عاشور پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ تبارک و تعالی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی شب عاشور میں 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد اور 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد اور 10 مرتبہ سورہ قل اعوذ برب الفلق اور 10 مرتبہ سورہ قل اعوذ برب الناس، یہ 4 صورتیں آیت الکرسی اور قل هو اللہ
اور سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو ہر ایک کو 10 مرتبہ، اور نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر، ہر دفعہ بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی یہ نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں 10 کروڑ شہر، نور کے بنے ہوئے شہر عطا کرے گا، اور ہر شہر کے اندر 10 لاکھ محل ہوں گے، اور ہر محل کے اندر 10 لاکھ گھر ہوں گے، اور عجیب و غریب نعمات اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا جو ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دو اعمال ہیں، میں نے عرض کیا، ایک تو شب بیداری ہے، اکبر میں نیت کر لینی ہے، اگر بھول گئے تو آپ بس جس وقت یاد آئے اس وقت نیت کر لیں۔ دوسرا 4 رکعت نماز ہے جو کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، اور 4 رکعت نماز ہے جو آخر شب میں پڑھنی ہے، نماز تہجد کے ٹائم پر۔ اور اگر کوئی خوش نصیب شب عاشور میں امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے اور کربلا میں پہنچے تو اس کا تو کیا ہی اجر ہے، کیا ہی مقام ہے۔ حضرت جابر جوفی کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا کہ یہ روایت کامل زیارات کے اندر ہے، بہت ہی اعلیٰ ترین کتاب ہے ہمارے مذہب کی۔ فرمایا کہ جو شخص بھی امام صادق علیہ السلام نے کہ جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کے پاس شب عاشور گزارے تو گویا وہ قیامت کے دن ایسا اٹھے گا کہ خود امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ شہید ہوا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کو جو پیارا خون اور امام حسین علیہ السلام کا جو وہ نورانی خون ہے اس کے بدن کے اوپر ملا ہوا ہوگا، اور اس حالت میں وہ میدان محشر میں آئے گا۔ اور ایک روایت مرحوم شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بیان کی اپنی کتاب میں، اور سید ابن طاووس رحمۃ اللہ نے اقبال الاعمال میں شیخ مفید سے نقل کی ہے کہ جو شخص بھی حضرت امام حسین کی شب عاشور میں زیارت کرے اور پوری رات وہاں پر لے، شب عاشور وہاں پر رہے صبح تک، تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے ساتھ جملہ شہداء میں محشور کرے گا، اور وہ حضرت امام حسین کے خون کے ساتھ وہ میدان محشر میں اس کو لایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔